آئیے اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185، رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف کرایا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ مہینے تو سارے رب نے مقرر فرمائے، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ، ربیع الثانی، ذی الحجہ، محرم، صفر، یہ سارے مہینے لازمی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ پاک کے حکم سے فرمائے۔ تو آخر رمضان المبارک کی ایسی کون سی فضیلت ہے جو رب تعالیٰ نے اسے باقی مہینوں سے ممتاز کیا اور اسے بڑا شان اور اعلیٰ اور علا بنایا؟ ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ اس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ رمضان المبارک کو اس لیے شان اور مقام ملا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں اپنی کتاب کو نازل کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بھی یہی علت ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ لیکن ایک اور سوال جو ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے کہ یا اللہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا کیوں؟ رمضان کے اندر قرآن کے نزول کی وجہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آگے قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ پہلا وصف قرآن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے نازل، لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ جو کہتے ہیں نا ہم ایمان والے مسلمان ہیں تو وہ سب سے پہلے رہنمائی گائیڈ لائن کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے قرآن سے۔ اور آگے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ قرآن کا دوسرا وصف ہے یہاں، یعنی ہدایت کے دلائل ہیں اس کے اندر۔ رب تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ یہ دلیل سے قائل ہو جاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ایک عام انسان ہے تو اس کے لیے دلیل عقلی ہے کہ وہ اگر اپنی عقل کو فالو کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر عقلی دلائل بھی جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اور اگر مسلمان ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ رب نے نازل فرمایا وہ حق ہے تو اس کے لیے وہ دلیل ہیں جو دلائل نقل ہو کر کے آئے، منقول ہو کر کے آئے ہیں، یعنی کتاب و سنت کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر بینات، واضح طور پہ دلائل ہیں، یعنی انسان کو قرآن نے جو رہنمائی کی ہے وہ صرف محض ایک تحکم نہیں کیا۔ تحکم کہتے ہیں کہ ایک آرڈر جاری کر دیا بس اسی راستے پہ چلو۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہی کافی ہے، رب تعالیٰ نے فرما دیا اس راستے پہ چلو، اب ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیسے کہا گیا، کس علت کی بنیاد پہ کہا گیا، ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ انسان کو تخلیق کیا ہے تو رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر تجسس، انسان کے اندر کھود اور ریسرچ کرتا ہے نا جو، یہ کسی جذبے کی وجہ سے اپنی علت جو اس کے اندر رب تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھی ہے اس کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب راہ ہدایت دی تو پھر راہ ہدایت کو صرف تحکم سے نہیں کہ تم کسی پر چلو، بلکہ دلائل ایسے دیے کہ انسان اگر عقل سلیم رکھتا ہو تو وہ اس راستے پہ چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہدایت کے دلائل ہیں۔ تیسرا وصف قرآن مجید نے یہاں پہ اپنا کیا ذکر فرمایا؟ والفرقان، قرآن حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ ہم نے کچھ اور سٹینڈرڈ مقرر کی ہوئی ہے۔ آج بھی کسی قسم کا تنازع مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو مسلمان بیچارے جو ہے وہ مختلف تہذیبوں کا سہارا لیتے ہیں، مختلف قوانین کا، مختلف آئین وہ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آئین ہے یہ حل کرے گا ہمارا مسئلہ، یہ قانون ہے یہ حل کرے گا، یہ قاعدہ کلیہ یہ حل کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی انسان نے جتنے بھی قوانین خود سے مرتب کیے ہیں وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، بات یہ یاد رکھیں، کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے۔ بظاہر تو خوش فہمی میں انسان مبتلا ہوگا کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور جو میں نے قانون بنا دیا بس اس اسلام،
یاد رکھیے کائنات میں جو قانون رب کی ذات نے بنایا ہے اس سے بڑا کوئی قانون کامل نہیں، اور یہی کتابیں ہوتا خدا کا جو ہے وہ لب لباب اور خلاصہ، کہ اگر سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا چاہتے ہو، اگر فیصلے کروانا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ کیوں؟ رب نے اسے فرقان بنا کر کے نازل کیا۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا بامی کو جھگڑا ہو گیا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ کیا مطلب واضح ہے، صاف ہے، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ اسے رب نے فرقان بنا کر کے نازل کیا۔ 3 صفتوں کا تذکرہ کیا رب تعالیٰ نے یہاں، اور یہی ہدایت ہے، یہی رہنمائی۔